السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لصحابته، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے میرے دوست حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی نصیحت کی۔ اس میں پہلی بات صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی مجھے نصیحت کی۔ ورکعتي الضحى، 2 رکعتیں اشراق کی نماز کی وصیت کی، اور وان اوتر قبل ان انام، اور سونے سے قبل وتر پڑھنے کی مجھے نصیحت کی۔ آپ احباب کا وقت چونکہ قیمتی ہے، آپ نے واپس اپنے کاروبار پہ جانا ہے، تو چند منٹ کے لیے یہ 3 نصیحتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا ہے، اور 1981 نمبر حدیث پہ یہ وصیتیں موجود ہیں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو یہ نصیحت کی جس کی خواہش ہمیشہ یہ رہتی تھی کہ میرا کوئی وقت، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی گھڑی، کوئی ایسی مس نہ ہو جائے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کو لکھ نہ سکوں۔ اس لیے ہر لمحہ یہی خواہش اور کوشش کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی رفاقت میں رہوں۔ آپ گھر گئے ہیں تو باہر بیٹھ جاتے، تو پوچھنے پہ یہی بات بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے اور میں لکھنے سے محروم ہو جاؤں۔ اس لیے میں زیادہ سے زیادہ وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں نصیحت کر رہے ہیں، 1 مہینے میں آپ 3 روزے رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، آپ کا ذاتی عمل ہے، اور آپ نے گاہے بگاہے مختلف صحابہ کرام کو حکم بھی دیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مخاطب ہو کے یہ بات کہی، یا ابا ذر صم 3 ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، 13 و 14 و 15، 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ جو قمری تاریخ ہوتی ہے اس کے روزے رکھا کرو۔ یہ ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جس پر عامل بھی تھے۔ اور یاد رہے
کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خالص رضا اور ثواب پانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، صرف ایک، تین کی بات نہیں ہے، صرف ایک، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب العالمین اس کے ایک روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک روزے کی فضیلت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 روزوں کی نصیحت کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جو ذاتی عمل اس سے بھی بڑھ کے کیا ہے، آپ سوموار کا بھی روزہ رکھتے، جمعرات کا بھی روزہ رکھتے، عاشوراء کا بھی روزہ رکھتے، تو یہ آپ کے معمولات میں یہ مہینے والے روزے اپنے معمول پہ تھے، جو سالانہ ہوتے وہ اپنے معمول کے ہوتے تھے، اور پھر نصف شعبان کے روزے رکھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا اگر اجر ہے تو ٹھنڈا موسم ہے، پانی کی اتنی طلب بھی نہیں ہوتی، تو اتنا بڑا اجر ہم محروم رہ جائیں، مومن آدمی کی شایان شان نہیں ہے۔ چلے مہینے میں کوئی ایک آدھا روزہ رکھ کے ہمیں اپنی طبیعت کو اس حوالے سے مائل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نصیحت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کی، وہ فرمایا رکعتي الضحى، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھا کرو۔ احادیث میں مختلف 2 رکعتوں کا بھی تذکرہ ہے، 4 کا بھی تذکرہ ہے، اور سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فی الانسان 360 مفصلا، کہ ایک انسان کے اندر اس کی جو جسمانی حیت، جو جسمانی ساخت اللہ احکم الحاکمین نے بنائی ہے، اس کے 360 جوڑ ہیں، اور ہر روز جب بندہ صبح کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ صبح کرنی میرا مالک نصیب کر دیتا ہے۔ ہم ہاتھ ہلاتے ہیں، ہاتھ ہلتے ہیں، انگلیاں ہلائیں، انگلیاں ہلتی ہیں، اپنے مرضی سے انگڑائیاں لیں، جتنے مرضی بازو کھولیں، اپنے جسم کو ہم نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مالک کا کتنا بڑا فضل ہے کہ وہ بغیر درد کے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ بندہ روزانہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرے؟ آپ نے فرمایا النخاعۃ فی المسجد تدفنها یجزیک، آپ اگر اس سارے کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ یہ پکی مساجد ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب کچی مساجد ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص مسجد میں تھوک گیا ہے، کچی مساجد ہوتی تھی، آپ اس کو دفن کر دیں، اللہ تعالیٰ تیری طرف سے سارے جسم کا صدقے کا ثواب لکھ دے گا۔ اور یہ مسجد کی صفائی ویسے بھی اتنی اہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی اجور الامم، معراج کے وقت مجھ پر امتوں کے اجر پیش کیے گئے، ثواب پیش کیے گئے جو مختلف اعمال لوگ کرتے ہیں دنیا میں، حتی القضاء، حتیٰ کہ ایک تنکا، یخرجها الرجل من المسجد، ایک آدمی مسجد کی صفائی کے لیے
ایک تنکا اٹھا کے مسجد کو صاف کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ معراج کے وقت مجھے یہ اجر بنا کے پیش کیا گیا کہ آپ کے ایک امتی نے مسجد کی صفائی کا اہتمام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادھر سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہو سکے، آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، یہ آپ کا 2 رکعتیں پڑھنا 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابی کو یہ بات کہی کہ اللہ رب العالمین یہ بات فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ہم سب مخاطب ہیں، ارکع لی 4 رکعات، آپ روزانہ 4 رکعتوں کا اہتمام کر لیں، اکفک کل یوم، میں سارا دن تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، میری مدد تیری شامل حال ہے۔ اور دوسری حدیث اس کے ساتھ اللہ کی معاملت والی، وہ بھی آپ ساتھ میں لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بندہ بار بار نفل عبادت کر کے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، میرے لیے وہ بندہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے، میں اس سے اتنا پیار کرنے لگ جاتا ہوں، اپنے محبوبین میں اس کا شمار کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کا اعلان کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ٹچ کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ میرے مالک کی مدد اتنے شامل حال ہو جاتی ہے، آنکھ سے بندہ غلط چیز دیکھتا نہیں ہے، ہاتھ سے غلط چیز کو ٹچ نہیں کرتا، کان سے غلط کلام سنتا نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد اس طرح شامل حال ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو یہ محبوب بندہ بننے کے لیے ایک بڑا اہم سٹیپ یہی ہے کہ بندہ اشراق کی نماز کا اہتمام کرے۔ اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ آپ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تہجد پڑھتے تھے، تو آپ نے ابو ہریرہ کو یہ بات کیوں کہہ دی؟ یہ یاد رہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کی عمر تھی اور آپ رات گئے پڑھا کرتے تھے، دین کا علم سیکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ یہ رات کو وتر چھوڑے گا، کہیں سویا نہ رہ جائے، کیونکہ علم سیکھنے کی لگن کی وجہ سے رات دیر تک جاگتا رہتا ہے، لہذا رات سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو تاکہ آپ کا وتر اور دیگر جو ثواب ہے آپ اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ لیکن ساتھ یہ بات آپ ضرور ذہن میں رکھیے کہ تہجد کا ثواب اپنی جگہ پہ قائم ہے، رات کی عبادت کا ثواب اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رات کے قیام کا حکم بھی دیا ہے کہ آپ رات کا قیام کیا کریں۔ اِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت تھی، اور وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، یہ گناہوں سے رکنے کا ذریعہ ہے، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، اور وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔